الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری اور زنا نہیں کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی اور شریعت کی پیروی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو انہیں بیعت فرما لیا کریں اور ان کے لیے طلب مغفرت فرمائیں، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ الممتحنہ کی آیہ مبارکہ نمبر 12 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں ایک نیا موضوع ہے۔ کل کے موضوع میں وہ مسلم خواتین جو نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر چلی جائیں، ان کے بارے تفصیلی قرآن نے کیا حکم دیا وہ آپ نے کل سماعت کیا۔ آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو کافروں سے مسلمان ہو کر آ جائیں، ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اور یہ والی جو آیہ مبارکہ ہے جہاں یہ خطاب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ فتح مکہ والا دن کا واقعہ ہے۔ 8 ہجری میں جس روز فتح مکہ ہوا اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مردوں سے بیعت لی اور جب مردوں سے بیعت لینے کے بعد آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے عورتوں کی طرف مہربانی فرمائی۔ عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، جتنے مرد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تو ان کی جو عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، یا اس کے علاوہ اور خواتین تھیں جو دائرہ اسلام میں آئیں تو وہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، میں تم سے ان باتوں پر بیعت لینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں قبول ہو تو تم اسے کہو کہ یہ شرائط ہمیں قبول ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی میرے ساتھ اس بات کی گواہی دو کہ تم زندگی میں کبھی اللہ کے برابر کسی چیز کا شرک نہیں کرو گے۔ تمام خواتین نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہی لائق عبادت ہے، ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پہلی شرط، اس لیے کہ یہ وہ پہلی شرط ہے کہ جس کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں۔ سب سے پہلی چیز، خدا نخواستہ اللہ کی ذات کے برابر ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو اللہ جیسا سمجھ لے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ تصور بھی آ گیا تو وہ فوراً شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور یہی بنیادی فرق ہے اور یہی اساس ہے اسلام کی اور دین کی
کہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر توحید کے درس کو مضبوط کیا جائے۔ توحید کے درس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلا توحید، لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ آپ نے پہلا یہ وعدہ لیا، تمام عورتوں نے بلا کہا۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا ولا یسرکنا، اے عورتوں ساتھ یہ بھی گواہی دو کہ تم کبھی چوری بھی نہیں کرو گی۔ تمام عورتوں نے گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ سے عہد کرتی ہیں ہم زندگی میں کبھی چوری نہیں کریں گے۔ تیسری شرط ولا یزنین، کبھی بدکاری نہیں کرو گی، کبھی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرو گی۔ تمام عورتوں نے بالاتفاق کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ذات کے سامنے گواہی دیتی ہیں ہم زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کریں گے۔ نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن، فرمایا اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کرو گی۔ طریقہ یہ تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسی عورت سے وہی اور ساتھ اس کا خامند وہ ملتا اور زندہ بچی اور بیٹی کو قبر میں دفن کر دیتے۔ اتنی رسمیں کبھی تھی۔ اور میں یہاں آج عرض کروں، یہ مارچ میں ایک مغرب کی ویسٹ کی سازش اور ہماری مسلم عورتیں بھی سو کالڈ مسلم اس کا شکار ہیں کہ جناب ہم مارچ کرنے نکلی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے، اور اس میں سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ ہمیں رکھا جاتا ہے کہ یہ جو ملا ہے یہ ہمیں حقوق نہیں دیتا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شکر کرو کہ اسلام آ گیا، وگرنہ تمہارا تو وجود بھی دنیا میں نہیں ہونا تھا۔ یہ تو شکر کرو کہ اسلام آ گیا، تمہیں دنیا میں رہنے کا حق دے دیا اسلام نے، وگرنہ کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہوتی سیدھی اسی وقت فوراً گڑھا کھود کر اس کے اندر دبا دیا جاتا، اور کبھی ماں کی ممتا غالب آتی نا اور ماں روتی کہ نہیں میری بیٹی ہے میں کیسے دے دوں، تو وہ جو خامد ہوتا تھا وہ کہتا تھا اچھا ساتھ تمہیں بھی نہ دفن کر دوں، اور تلوار نکال لیتا تھا تو وہ چپ سہم جاتی اور اسی وقت اس کو دفن کر دیا جاتا۔ سب سے پہلے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں زندگی اسلام نے دی ہے؟ تمہیں تو زندگی ہی اسلام نے دی ہے، اسلام نہ ہوتا تو تمہارا وجود ہی نہ رہتا۔ تمہیں سب سے پہلے اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور تمہیں مارچ کا پھر کرنا چاہیے کہ اسلام زندہ باد، اسلام تیرا شکریہ، ہم تو مر جاتی اگر ہمیں زندگی دی ہے تو اے اسلام تو نے ہمیں عطا کی۔ اسلام سے بڑا کون سا دین ہے اور کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق عطا نہیں فرمائے؟ یہ اسلام ہی ہے جس نے کہا ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ کسی نے کبھی کہا ہے کسی مذہب نے؟ آج تک نہیں کہا کسی مذہب نے۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے جس نے اعلان کیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ اسلام ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو وراثت میں حصے دار بنایا، اور مرد کو ایک جگہ سے وراثت ملتی ہے، اس کو کئی جگہ سے وراثت ملتی ہے۔ عورت کو نہ دیں تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو نہیں دیتے، بدبخت ہیں، عورت کا جو حق مار جاتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے جب یہ بیٹی ہے تو اس کو باپ کی پراپرٹی سے حصہ ملتا ہے، بیوی بن جاتی ہے تو خامند کی پراپرٹی سے حصہ ملتا ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو بیٹے کی پراپرٹی سے حصہ ملتا ہے۔ 3 جگہ سے عورت کو پراپرٹی کا حصہ مل رہا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ مرد کو ایک جگہ سے مل رہا ہے اور عورت کو 3 مقامات سے مل رہا ہے۔ یہ حصہ دینے والا کون ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے وراثت کا تصور بھی نہیں تھا عورت کے لیے، لہذا آج جو عورت کو وراثت نہیں نہ دیتے وہ اسلامی نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو جتنے بڑے اسلامی کہہ رہے ہیں، وہ اسلامی نہیں ہے، وہ غیر اسلامی ہے۔ اس لیے
اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو وراثت جو ہو، پراپرٹی جو ہو، اس میں سے حصہ دیا کرو۔ بیٹوں کا سارا حق نہیں ہے، اسلام نے تقسیم کیا ہے، 1/2 بیٹے کا ہے، 1/4 بیٹی کا ہے، اس کو اس کا حصہ دو، اگر نہیں دو گے تو آج کھائے گی اولاد اور مجرم کل قبر میں باپ ٹھہرایا جائے گا۔ جہیز دو نہ دو، اسلام تمہیں نہیں پوچھے گا۔ یہ آج رسم کبھی ہم نے جو بیان کی ہے بنا لی ہوئی ہے، جہیز کے بارے اسلام آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جہیز دیا ہے کہ نہیں دیا، اسلام آپ سے یہ پوچھے گا جو پراپرٹی تھی اس میں سے حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ یہ چیزیں سوچا کریں ہم ہر بات میں، یہ دنیا دنیا دنیا، اور بھائی دنیا اینڈ کیا کرے گی؟ اینڈ یہی کرے گی، چنگا بندہ سی چٹور گیا، بس یہ کرم ختم، بس یہ دنیا، جس دنیا کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ دنیا اینڈ پہ اخیر کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واسف علی واسف صاحب کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا گفتگو میں، بڑی انہوں نے پیاری بات کہتے ہیں، ہم ساری زندگی یہ کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں دنیا کے لیے، اور کہتے ہیں اینڈ پہ دنیا صرف ایک ہی لفظ بولتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کہانی ختم۔ تو اس لیے یہ سوچیں دنیا کیا کہے گی، یہ نہیں، رب کیا کہے گا، رب کیا کہے گا، رب کا رسول کیا کہے گا۔ تو اس لیے یہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ والی جو بات ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، ایک تو یہ کام نہ کیجیے۔ دوسرا بات یہ ہوتا تھا عرب میں کہ جب حمل ہو جاتا تو حمل کو گرا دیا جاتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اولاد کا قتل ہے، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ اسلام نے اس کو بھی ڈیمورلائز کیا ہے، اسلام نے اس کو بھی رسم حرام قرار دیا، اور یہ ناجائز ہے، اور ایک انسان کا قتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان کا قتل ہے۔ ہاں اس میں ایک اور ضمن چیز میں عرض کر دوں، اگر کوئی ایسا ڈاکٹر فیصلہ کر دے، اسلام نے اس چیز کی اجازت بھی دی ہے، ڈاکٹر یہ کہے کہ جناب اگر اب اس کو نہیں کرتے آپ اس طرح تو عورت جو ہے ماں، اس کی جان کا خطرہ ہے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ ماں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر یہ میڈیکل کی بنیاد پر یہ شرعی عذر ہو جائے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ایسے ایک رسم تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ قتل اولاد ہے، یہ تم نہیں کرو گی، مجھ سے وعدہ کرو۔ سب نے کہا سرکار ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا کبھی کسی بھی انداز میں کسی پر ناجائز بہتان نہیں باندھے گی۔ عورتوں میں یہ بڑی رسم تھی، آج بھی ہے ایسے ہی ناجائز بہتان بچیوں پر، بیٹیوں پر، یہ ہمارے معاشرے کی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے۔ اچھا اسلام کا اصول یہاں میں عرض کر دوں، یہ اگر اصول ہو تو جناب کوئی بندہ بات ہی نہ کرے۔ اسلام نے پتہ کیا اصول دیا ہے؟ آج جس کا دل کرتا ہے جس پر بہتان لگا دیتا ہے۔ اسلام نے فرمایا ہر جگہ 2 گواہ رکھیں، اسلام نے ہر جگہ 2 گواہ رکھے ہیں۔ زنا کے بارے میں اسلام نے 4 گواہ رکھے، فرمایا جب تک 4 بندے گواہی نہ دیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ ہم نے اس کو اس حالت میں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، فرمایا اگر 1 کہے، 2 کہے، 3 کہیں، 4 بندے نہ پورے کر سکیں تو فرمایا ان تینوں کو 80 کوڑے مارو۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ آج جناب ایک اٹھتا جس کی زبان چاہتی جس بچی کے بارے، بیٹی کے بارے، کسی عورت کے بارے، کسی مرد کے بارے وہ جملہ بول دیتا ہے۔ جب تک 4 گواہ آپ کے پاس عینی گواہ موجود نہ ہو، 4 عینی گواہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک اگر کسی نے زنا کی کسی پر بہتان لگایا تو اسلام فرماتا ہے باقی چاہے 3 بھی ہیں، تینوں کو الٹا 80 کوڑے مارو، کہ انہوں نے حد قذف اب ان کے مقدر ٹھہری، انہوں نے تہمت لگائی۔ اچھا جب یہ ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے شیخ الحدیث صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ قبلہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نکاح تک بھی 2 گواہ ہیں، ہر جگہ پہ 2 گواہ ہیں، یہ زنا کے بارے میں 4 گواہ کیوں اسلام نے رکھے؟ قرآن میں جو آیت ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ 4 بندے موجود ہوں گے تو وہ زنا کیسے ممکن ہو جائے گا؟
اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس بات پر پردہ ڈالا جائے۔ کیا خوبصورت جواب، اور پھر وہ مجھے عربی کی تفسیر میں بھی یہ جواب مل گئے، تب تو ظاہر ہم طالب علم تھے۔ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کسی طرح پردہ ہی رہے۔ اللہ جب پردے رکھنا چاہتا ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کے پردے چاک کریں؟ جب رب چاہتا ہے پردہ ڈالا جائے، اور سرکار نے کیا فرمایا تھا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا، اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کسی پر تہمت مت لگانا، ولا یاسینک فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی مت کرنا، فبایہن، تو انہوں نے ان باتوں پر بیعت کی، واستغفر لہن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان کے لیے آپ دعا استغفار کیجئے، ان کے سارے پچھلے گناہ کیا ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر سرکار نے عورتوں سے بیعت لی، انہی الفاظ پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے مردوں سے بھی بیعت لی۔ یہ بیعت آج ہم بھی اسی بات پر کریں، قرآن کے سامنے ہم یہ بھی بیعت کریں، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فتح مکہ کے موقع پہ بیعت لی، ہم وہاں موجود نہیں تھے، آج ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، یا اللہ آج ہم تیری ذات کو گواہ بنا کر اور سرکار کی ذات کو گواہ بنا کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں ان الفاظ پر کہ یا اللہ ہم بھی ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔